بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنائیں گے جس پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورے کا پورا گاؤں چیخ اٹھا اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا، اس نے مرنے کے بعد کا پورا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی طرح کے عذاب قبر کے متعلق ایک واقعہ گلگت کے شہر میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے قبر سے ایک آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو وہ بہت ڈر گیا اور اسے اس بات کا یقین ہونے لگا کہ قبر کے اندر کوئی نہ کوئی زندہ ہے۔ لہٰذا قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم بھی چلو اور تم اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب لوگ قبر کے قریب پہنچے تو انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب کو یقین ہو گیا کہ قبر کے اندر واقعہ ہی کوئی زندہ ہے اور قبر کے اندر سے ہی آواز آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے کسی عالم سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ محلے کی ایک مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ قبر میں کوئی زندہ ہے تو قبر کھولو اور اسے باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان واپس گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ قبر کے اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے۔ پھر لوگوں نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ لوگ فوراً دوڑے اور اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا۔ اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر واپس قبرستان کے اندر آ گئے۔ لوگوں نے اس عورت کے کپڑے اور اس کی چادر اس کی قبر میں پھینک دی۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا، پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بھاگ گئی۔ گھر جا کے اس عورت نے خود کو ایک کمرے میں چھپا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر بند کر لیا ہے اور اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی اور کہا کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے، انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے بیٹھی ہے۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر ایک بھی بال نہیں ہے اور وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر ایک بال ہے اور نہ ہی کھال ہے، صرف خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور بال نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہے اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟
اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، لہٰذا اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیاں کھولیں تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہ تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور مجھے ایسی سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی، مردہ بے جان جیسے لاش پڑی ہوتی ہے، لہٰذا لوگ اس کو لے کر دوبارہ قبرستان گئے اور اسی قبر میں رکھا اور قبر میں رکھ کر قبر کو اندر سے بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اللہ رب العزت کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اسے کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔